یہ پیارے بچوں اور یہاں موجود ہمارے معزز مہمان، ہمارا اسٹاف اور پیارے بچوں، یہ 26 جنوری کا پرو ہے۔ 26 جنوری ہم لوگ کیوں مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کریں گے، اور اپنے معزز مہمان بھائی سفیر کو وہ 26 جنوری کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ مفتی صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور ہمیں 26 جنوری کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں جو ہمارے ماضی سے تعلق رکھتی ہوں وہ ہمیں بتائیں گے، اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ان کی باتوں کو غور کے ساتھ سننا ہے تاکہ یہ آئندہ ہمارے کام آتی رہیں۔ میرے عزیز بچوں، جب یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، 1947 میں آزاد ہوتا ہے 15 اگست، تو اس کے بعد میں اب ایک قانون بنانا لازم و ضروری ہو جاتا ہے، جس کا ہر ہندوستانی کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہو اور واجب الاطاعہ۔ لہذا اس کے لیے ایک پارلیمنٹ انتخاب کیا جاتا ہے اور اس میں تقریباً 450 اراکین پارلیمنٹ منتخب کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو یہ اراکین پارلیمنٹ منتخب کیے جاتے ہیں، اس کی 13 کمیٹی تشکیل کی جاتی ہے۔ 13 کمیٹی کے بعد میں یہ 13 کمیٹیاں اپنے مسودات، اپنے کاغذات تیار کرتی ہے، جو ہندوستان میں قانون لاگو ہونے والا تھا اور جو ہندوستان میں چلنے والا بھیمراؤ امبیڈکر صدر کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی بنائی جاتی ہے، 100 اراکین پارلیمنٹ نے بنائی تھی۔ اس کے بعد یہ 13 کمیٹی اپنے کاغذات اور مسودات کو اس 7 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے مسودات جب پیش کرتے ہیں تو 7 رکنی کمیٹی جو تھی، اور 26 نومبر 1949 کو جائزہ لینے کے بعد میں سب اس پر رضامندی، قانون ہندوستان میں لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 26 جنوری 1950 کو پھر دوبارہ سے ایک مجلس قائم کی جاتی ہے، اور پھر سے تمام اراکین پارلیمنٹ ان قانون پر دستخط کرتے ہیں، اور دستخط کرنے کے بعد میں 26 جنوری 1950 کو اس ہندوستان میں یہ قانون جاری کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ اب اس ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک باشندے کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو برابری اور مساوی کا درجہ حاصل ہے۔ مذہب بلا کسی مذہب و ملت بلا تفریق کے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت حاصل ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کی بنیاد رکھی گئی۔ اس قانون کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 4 چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پہلی چیز تھی پارلیمنٹ، دوسری چیز گورنمنٹ، تیسری چیز سپریم کورٹ، اور چوتھی چیز تھی وہ میڈیا۔ ان چاروں کے اوپر ہے سپریم کورٹ، گورنمنٹ اور اسی طریقے سے میڈیا۔ لہذا اگر ان میں سے کوئی بھی کمزور پڑ جاتا ہے، یا یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے، تو یاد رکھیے کہ اس ملک کی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور اس ملک میں جمہوری نفاذ جو تھا وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ ہم 26 جنوری جو مناتے ہیں، اس کو ہم یوم جمہوریت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ ہم 26 جنوری جو مناتے ہیں 1950 سے مناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اس دن اس ہندوستان کے لیے قانون بنایا گیا تھا، جو کہ ہر ایک باشندے کو ماننا لازم اور ضروری تھا۔ پیارے بچوں، 26 جنوری کے تعلق سے، یہ اس راشٹریہ پرو کے تعلق سے ہمارے معزز مہمان نے بہت کم ٹائم کے اندر بہت خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ان تمام چیزوں کو ذہن کے اندر رکھا جائے۔ سچائی یہ ہے، تاریخی سچائی یہ ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے اتہاس کو بھلا دیتی ہے، زمانہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ 26 جنوری کیوں منائی جاتی ہے، 26 جنوری سے ہمارا کیا تعلق ہے، اگر آپ غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ 26 جنوری کا اور یہ اسی طریقے سے اگست کے اندر منائے جانے والے پرو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔